الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جو 8ویں سپارے میں ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خطاب فرمایا ہے اور کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر صرف ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، انسانیت سے بات فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے اور عنوان رکھا ہے اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ اور کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں جو ساری انسانیت کے لیے۔ اس میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے شرم والے حصوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہاری خوش نمائی کا اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ اسباب عطا فرمائے کہ انسان لباس پہنتا ہے، اس کے لیے کپاس اگتی ہے، روئی بنتی ہے، کپڑا تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس کے اسباب عطا فرمائے اور لباس بنانا سکھایا، تو انسان اس لباس کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو بھی چھپاتا ہے، جسم کے ان حصوں کو چھپاتا ہے جس کو کھولنا دوسرے انسانوں کے سامنے برا محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لباس انسان کی آرائش اور زینت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے اور انسان کو سردی اور گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دو مقاصد اللہ تعالیٰ نے بتلائے کہ لباس میں ایک سطر چھپتا ہے اور دوسری بات کہ اس میں زیب و زینت ہوتی ہے، انسان دوسروں کے سامنے ذرا بہتر حلیے کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ دو باتیں فرمائی اور فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی ایک تو ظاہری لباس ہے جس سے انسان کی جسم کے جو ایسے حصے ہوتے ہیں جس کو انسان کھولنا برا محسوس کرتا ہے وہ چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک لباس ہے جو کہ روحانی لباس ہے، جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا بلکہ معنوی طور پہ نظر آتا ہے، اور وہ لباس کیا ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے، وہ نیک عمل کا اور اللہ سے ڈرنے کا لباس ہے، جس سے انسان کے گناہ چھپ جاتے ہیں، جس سے انسان کے عیوب چھپ جاتے ہیں، جس سے اس کی روح کی بیماریاں چھپ جاتی ہیں۔ تو یہ تقوی کا لباس فرمایا کہ یہ بہت بہتر ہے۔ اس کی طرف بھی انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ صرف ظاہری لباس کی فکر نہ ہو بلکہ ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ تقوی کی بھی فکر ہو، اللہ سے ڈرنے کی بھی فکر ہو، نیک اعمال کی بھی فکر ہو، خوف خدا کی بھی فکر ہو۔ اور ظاہری لباس کے اندر وہ تقاضے پورے ہوں جو ایک تقوی والے لباس کے تقاضے ہیں۔ اگلی آیت میں
دوبارہ انسانوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ خیال رکھنا، شیطان کو یہ موقع نہ دینا کہ وہ تم کو اس طرح آزمائش میں ڈال دے، امتحان میں ڈال دے، فتنے میں ڈال دے کہ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ لیُریہما ینزع عنہما لباسہما لیُریہما سوآتہما، کہ اس نے ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا دیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی جو شرم کی جگہ ہیں وہ دکھا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جب پیدا فرما کے جنت میں ان کو داخل فرمایا، اور اس کے بعد ان کو حکم فرمایا کہ آپ کو ہر چیز کی کھانے کی اجازت ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور شیطان نے ان کو بہکایا، اور بہکانے کے بعد ان کو اس درخت سے کھانے پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا اللہ کی نافرمانی کا کہ ان کے جو جنت کا لباس تھا وہ ان کے جسم سے اتر گیا۔ جب جنت کا لباس اتر گیا تو حضرت آدم اور حوا فوراً اپنے جسم پر اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کوشش کرنے لگے کہ کچھ چیزیں مل جائیں جس سے اپنے جسم کو چھپا سکیں، تو جسم ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی یاد دلا رہے ہیں، اور اس واقعے کی یاد دلا کر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح شیطان نے تمہارے اوپر سب سے پہلا حملہ کیا تھا، وہ تمہارا لباس اتروایا تھا جنت کے اندر، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر بھی وہ تمہارے اوپر لباس کے راستے سے حملہ کرے اور تمہارا لباس اتروا دے۔ معلوم کیا ہوا؟ اس آیت سے اور اس حوالے سے معلوم ہوا کہ لباس انسان کی وہ ضرورت ہے اور وہ فطری چاہت اور خواہش ہے اور وہ فطری ضرورت ہے جو روز اول سے انسان کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ یعنی جب انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، جنت میں تھا، اس وقت بھی لباس اس کے بدن کا جز تھا۔ جب لباس اترا ہے تو شیطان کے بہکانے سے اترا ہے، لہذا جدید دور کے اندر وہ مفکرین اور ایسے نظریات رکھنے والے لوگ کہ جن کو جنت جہنم سے کوئی واسطہ نہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی انسان میں جب پہلے بندر تھا اور اس کے بعد وہ جنگلوں میں رہتا تھا، اور اس کے بعد جناب اس میں آہستہ آہستہ ارتقا ہوا اور وہ ننگا رہتا تھا، پھر اس نے پتوں سے جسم ڈھانپنا شروع کیا، پھر اس نے جناب کچھ کپڑا دیا، پھر اس نے آہستہ آہستہ وہ متمدن ہو گیا، پھر وہ انسان کبھی بے لباس نہیں رہا۔ انسان لباس کے ساتھ جنت میں تھا، انسان لباس کے ساتھ دنیا میں آیا، انسان لباس کے ساتھ رہا، بعد میں شیطان کے بہکانے سے بے لباس کیا۔ یہ قرآن کریم کی واضح بات ہے۔ انسان ننگا نہیں تھا دنیا میں، اور آہستہ آہستہ لباس نہیں پہنا اس نے، انسان لباس کے ساتھ اور جنت کے لباس میں تھا، شیطان کا اتروایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ انسان کے اوپر جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے بے راہ روی کا، گمراہ کرنے کا، وہ لباس کے راستے سے آتا ہے اور انسان کا لباس اترواتا ہے، اور بعد میں بے حیائی اور فحاشی اور سارے راستے دروازے کھولتے ہیں۔ آج بھی جہاں بھی شیطان کے حملے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر
کہ عورتوں کے لباس، مردوں کے لباس اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے اتروائے جاتے ہیں، کہیں فیشن کے نام پہ، کہیں اسپورٹس کے نام پر، کہیں مختلف روایات کے نام پہ، کہیں کسی اور ناموں پہ، تہواروں کے بہانے سے، کہیں کسی ترقی کے بہانے سے یہ لباس اترواتا ہے شیطان۔ اور لباس اتروا کے فرمایا کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ دیکھو شیطان اور اس کا جو جماعت اور جتھا ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ شیطان جن ہے اور اس کے جو جماعت ہے وہ جنات ہیں، شیاطین، تو وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا ایسا دشمن جو تم کو دیکھتا ہو اور تم اسے نہ دیکھتے ہو تو اس دشمن سے مقابلے کے لیے بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ جیسے آج کل یہ بیماری پھیل رہی، کہتے ہیں کہ جو بیماری ہے، جو وائرس ہے، وہ تو نظر نہیں آتا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی بہت احتیاط کرو، یہ پہنو وہ پہنو، یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ نہیں رہے، تو شیطان تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم نہیں دیکھتے، لہذا اس سے بہت چوکنے رہو۔ اور وہ کیسے رہو گے؟ کہ جب تم اللہ کو اپنے ساتھ ملاؤ گے۔ اسی لیے ہمارے دین میں ہم کو قدم قدم کی دعائیں بتلائی ہیں، حتیٰ کہ جب بیت الخلاء جائیں تو فرمایا دعا مانگنی ہے کیا؟ کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ شیطان، جنات سے اور جنیوں سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، کیونکہ وہ گڑھ ہے شیاطین کا۔ جانے سے پہلے اللہ کی حفاظت لے لو تاکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور تمہارا مذاق نہ بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے انسان کو حفاظت میں لے لیتے ہیں، پناہ میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ چیز شیطان کے اس حملے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو لباس پہنتا ہے اس لباس کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے اور لباس کی کچھ صفات ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرمایا کہ ایک تو یہ کہ شرمگاہوں کو چھپائے، یعنی لباس ایسا ہو جو انسان کے سطر کو چھپاتا ہے۔ سطر کیا ہے؟ مردوں کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور عورتوں کا سطر ہے پورا جسم، پورا جسم عورت کا سطر ہے، چھپانے کی چیز ہے، سوائے اس کے کہ اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ، یہ ہتھیلیاں، اور اس کے پاؤں، جو کہ اجازت ہے کہ نماز میں کھولے جائیں۔ جب نماز پڑھ رہی ہو تو یہ اعضاء کھولے جا سکتے ہیں۔ باقی پورا جسم، چاہے وہ بال ہو، چاہے وہ کوہنیاں ہو، چاہے وہ جسم کا کوئی اور حصہ ہو، وہ سارا کا سارا سطر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ لباس ایسا ہو جو سطر کو چھپائے، پھر وہ اتنا چست نہ ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کو پہننے کے باوجود بھی چھپا نہیں رہا بلکہ جسم کے اعضاء کو ظاہر کر رہا۔ جیسے آج کل ایسے چست پاجامے اور ایسے چست کپڑے عورتوں کے بھی، لڑکیوں کے وہ آتے ہیں، مردوں کے بھی، کہ جس سے جسم کے ان حصوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے جن حصوں کو چھپانے کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی لباس بے لباسی والا ہے، یہ لباس سطر پوشی نہیں کر رہا بلکہ یہ تو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح اتنا باریک لباس کہ جس سے جسم جھلک رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے کی کہ ایسی عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات، کہ جو دیکھنے میں تو کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی لیکن در حقیقت ننگی ہوں گی، کہ ان کے کپڑے ان کو چھپائیں گے نہیں بلکہ کپڑوں کے باوجود جسم ظاہر ہو رہا ہوگا۔ تو وہ لباس ہی کیا جو انسان کا سطر نہ چھپائے۔ پھر
اس لباس کے اندر چونکہ تقوی کی بات فرمائی تو اس لباس میں فخر اور بڑائی اور دکھلاوا اور تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تواضع کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہاں تواضع کے ساتھ ساتھ اچھا لباس ہو، لیکن بڑائی دکھلانے والا، بڑائی کا اظہار کرنے والا لباس نہ ہو۔ پھر اس لباس کے اندر اسراف نہ ہو کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا ضیاع کرنا، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ، بعض علاقوں میں دستور ہے نا کہ اب لباس 5-6 میٹر میں بن جاتا ہے ایک آدمی کا، لیکن جناب 20-20 میٹر کی شلواریں بن رہی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے سوائے اسراف کے؟ اس میں کیا ہے؟ تو اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ لاکھ لاکھ، 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ، 6-6 لاکھ کے جوڑے بن رہے ہیں، ایک جوڑا انسان کے تن کو چھپانے والا یا آرائش والا، تو بہرحال اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لباس کے اندر مردوں کو عورتوں کی نقل کرنا منع ہے اور عورتوں کو مردوں کی نقل کرنا منع ہے۔ مسلمانوں کو کافروں کی نقل کرنا منع ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کی کہ جو فاسق و فاجر بد کردار لوگ، ان کے لباسوں کی نقل کرنا اور ان کے فیشنوں کو اختیار کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لباس، ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی اور کردار کی درستگی کی بھی فکر کریں۔ جوڑا تو 10,000 کا پہن لیا، لیکن اپنی زبان پہ کوئی قابو نہیں ہے، اپنے اخلاق پہ کوئی قابو نہیں ہے، 1 منٹ میں آپے سے باہر، اللہ کا کوئی خوف دل کے اندر نہیں ہے۔ نہیں، لباس التقویٰ ذالک کا صحیح، تقوی کا لباس بہتر ہے، اس کا خیال رکھیں۔ تو ایک بات یہ، پھر آگے ایک تیسرا خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب مسجد میں آؤ تو ہر مرتبہ مسجد میں آتے وقت اپنی زینت کا سامان اختیار کرو، اپنی خوش نمائی کا سامان لے کے آؤ، یعنی کہ اچھا لباس پہن کے آؤ، اپنی زینت والا حلیہ بنا کے آؤ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے وقت، سجدے کے وقت، نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ ہوتا کیا تھا، اور آگے یہ بات فرمائی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ یہ جس زمانے میں قرآن پاک اترا تو عربوں کے ہاں ایک بری رسم یہ چلی ہوئی تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ کے طواف کو جاتے تھے تو عام جو عرب قبائل تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم لوگ تو اپنے بہت گناہ گار لوگ ہیں، اور یہ ہمارے کپڑے بھی بہت گناہ والے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ان گناہ والے کپڑوں سے ہم طواف کرنے نہیں جا سکتے، لہذا جب خانہ کعبہ جاتے تھے طواف کرنے کے لیے تو کپڑے اتار کے چلے جاتے تھے اور ننگا طواف کرتے تھے۔ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے تو کپڑے ہی خراب ہیں، تو یہ طواف کرنا تو بڑا بے ادبی کا کام ہے ان برے کپڑوں سے، لہٰذا ان کپڑوں کو اتار کے جاؤ، اور ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ نہیں، جب عبادت کرو مسجد میں آؤ اپنی زینت اختیار کرو، یعنی کپڑے پہن کے آؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، تو اس وقت بھی اپنے کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا نماز کے وقت میں ایسے کپڑے پہننا کہ جو انسان کی حیت کو برا بناتے ہوں، یا انسان کا حلیہ بگاڑ رہے ہوں، یا بدحیت ہوں، یا وہ برے لگتے ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔
لہذا اگر کوئی انسان ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ جس سے اس کا سطر ظاہر ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ جیسے ایسی نیکر پہنا ہوا ہے کہ جس سے ناک اور گھٹنوں کے درمیان کا حصہ چھپ نہیں رہا بلکہ وہ کھلا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے لیے سطر چھپانا ضروری ہے۔ یا عورت نماز پڑھ رہی ہے اور سر کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، تو بغیر دوپٹے کے بال کھلے ہوئے ہوں تو نماز تو نہیں ہوگی، کیونکہ سطر کھلا ہوا ہے۔ تو ایک تو اپنے سطر کو چھپانا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر ایسا لباس جو انسان کے حیت کو بے ڈھنگا بناتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ننگے سر نماز پڑھنا، ہاتھ کوہنیوں کو بازوؤں کو کھول کے نماز پڑھنا، یا آستین چڑھائی ہوئی ہے اب اس طرح سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ کوئی حیت نہیں ہے کھڑی ہوئی، یہ بے ڈھنگا پن ہے۔ یا آستینیں ہی نہیں، لباس یہاں تک کا ہے یا سلیو لیس ہے اس کی آستینیں، یا اتنا کپڑوں کی حیت اتنی خراب ہے کہ جس حیت میں انسان کسی کے سامنے جا نہیں سکتا، اس کو برا محسوس ہوتا ہے، اور وہ ان کپڑوں کے اندر آ کے جو ہے وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو قمیص پہنے بغیر بنیان میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے، نہیں۔ خذوا زینتکم، اپنی زینت کو اختیار کرو۔ یہاں پہ سر کے اوپر کوئی رومال باندھ لیا، کوئی چھوٹا سا کہ جی نماز پڑھنی ہے، کوئی میلی کچیلی سی ٹوپی پہن لی، جیسے مسجد کے اندر یہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو بالکل میلی کچیلی انتہائی خراب، جس کو پہن کے انسان کہیں جا نہیں سکتا، اس کو سر پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں۔ اہتمام کریں۔ جوتا 2000 کا لیتے ہیں، ٹوپی 200 کی نہیں لیتے، حالانکہ جوتا پاؤں میں پہنا جاتا ہے اور ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے۔ جوتا 2000 کا ہو، ٹوپی 4000 کی ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ سر انسان کا سب سے معزز۔ آپ پاؤں تو زمین پہ رکھتے ہیں، سر زمین پہ نہیں رکھتے، پاؤں کچرے کی جگہ پہ چلا جاتا ہے، سر کو انسان بچاتا ہے، تو سر تو سب سے زیادہ معزز ہے۔ تو جوڑا 10,000 کا، جوتی 3,000 روپے کی، اور ٹوپی 50 روپے کی، 100 روپے کی، اور وہ بھی میلی کچیلی، جیب سے نکالی پہنی، مسجد سے واپس۔ بھائی اچھی ٹوپی، اچھی صاف ستھرا لباس، بڑھیا لباس جو آدمی کی استطاعت ہے۔ اسی لیے جتنا مجمع والی نماز ہے اتنا زیادہ اہتمام، جمعے کی نماز میں اور زیادہ اہتمام، بڑی اہتمام کے ساتھ۔ اب جب جمعے کے اندر چھٹی ختم ہوئی، جمعے کا اہتمام ختم ہوا، اب ایک آدمی رنگ کر رہا ہے، اس کے کپڑے رنگ والا لباس پہنا ہوا ہے، ایک آدمی گاڑیاں صاف کر رہا ہے، گاڑیاں بنا رہا ہے، مکینک ہے، وہ سڑک پہ لیٹ رہا ہے اپنے لباس کے اندر، پینٹ شرٹ کے اندر جو ورکنگ کا لباس ہے، وہ میلا کچیلا، نماز کا ٹائم ہوا اور مسجد کے اندر آ گیا۔ نہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ تو اولاد آدم کو خطاب ہے، صرف مسلمانوں کو بھی نہیں ہے، اس میں ہر ایک داخل ہے۔ تو بڑا اہتمام کرو مسجد میں آنے کا۔ تو مسجد میں آتے وقت یہ الٹے سیدھے بے ڈھنگے لباس نہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ آپ احکم الحاکمین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے آپ کی ملاقات ہے، آپ کی گفتگو ہے، آپ کی مناجات ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ اللہ سے بات کریں گے، اللہ آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کو مسجد میں آتے ہوئے اپنا حلیہ درست کرنا چاہیے۔ تو ایسے الٹے سیدھے بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں، بالکل لباس ایسا ہوتا ہے، شرٹ اتنی چھوٹی ہے یا پینٹ اتنی چھوٹی ہے، تو جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ پیچھے سے کھل جاتی ہے، سطر ظاہر ہو رہا ہے۔ نہیں، اپنے لباس کو اچھا کریں، سطر کا اہتمام ہو، زینت کا اہتمام ہو۔ اور آگے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو
اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھو۔ کھانا اور پینا شریعت نے جائز رکھا ہے، لہذا انسان کو بقدر ضرورت کھانا تو ویسے ہی فرض ہے۔ اگر کوئی انسان نہ کھائے اور اپنے آپ کو کمزور کر لے کہ نماز کی طاقت نہیں رہی اس کی، جیسے بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں یا اپنا خوراک کو اتنا کم کر دیتے ہیں کہ پھر وہ جو ضروری فرائض اور واجبات ہیں ان کی ادا کرنے کی طاقت نہیں رہتی، تو یہ تو گناہ ہے، یہ تو غلط ہے۔ لہٰذا اتنا کھانا تو ویسے ہی فرض ہے کہ انسان فرائض کو ادا کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، اور اسراف کا مطلب کیا ہے کہ انسان کھانے پینے میں حد سے گزر جائے، حد سے آگے بڑھ جائے، اعتدال سے آگے بڑھ جائے۔ تو حد سے آگے بڑھنے میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ ایک چیز یہ آتی ہے کہ اگر کوئی حرام اور ناجائز چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا، تو یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح سے کوئی حلال چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں ان کو حرام سمجھنا، ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا نہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اچھی نعمتیں انسان کو کھانی چاہیے۔ ہاں کسی کو کوئی عذر ہو، بیماری ہو تو الگ بات ہے، ویسے نہیں۔ اسی طرح سے جو انسان جب کھاتا ہے بھوک کے ساتھ کھاتا ہے، تو بھوک ختم ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، اس کے بعد بھی کھاتے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مزہ بہت آ رہا ہے، ٹیسٹ بہت آ رہا ہے، کھاتے رہو اور کھا رہے ہیں، پیٹ بھر گیا اس کے باوجود کھا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلق تک بھر گیا۔ تو پیٹ بھرنے کے بعد کھانا یہ اسراف ہے، ولا تسرفوا، اسراف نہ کریں، کیونکہ کھانا ضرورت کے لیے کھایا جاتا ہے۔ جب جب صبح سحری ہو، ابھی آپ سحری کر کے آئے، تو اس میں اتنا کھانا کہ جو شام تک انسان کو وہ پریشان نہ کرے بھوک، تو یہ تھوڑا سا زیادہ کھا سکتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر بھوک سے زیادہ کھانا وہ اسراف کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر وقت کھانے پینے کی ہی فکر میں رہنا کہ کھانا پینا جو ہے وہ اصل ہو جائے اور باقی چیزیں بعد میں اور پیچھے ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان من الاسراف ان تاکل کل ما اشتہیت، کہ جب بھی کسی چیز کا کھانے کا دل چاہے وہ کھانی ہے، اس کو کھانا ہے۔ جی یہ گزر رہے ہیں یہاں سے، یہ نیا ریسٹورنٹ کھولے یا اس کا فلاں آئٹم کھاتے ہیں، اچھا جی اب دل چاہ رہا ہے تو اب کھانا ہی کھانا ہے۔ پھر کل دوسری جگہ سے گزرے، اب وہ فلاں چیز کھانی ہے، جیسے ہی دل چاہا وہ اس کو کھانا ہے ضرور۔ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کھانے کے پیچھے بھاگنے والی بات ہے، یہ بھی حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی دل چاہے کھا بھی لو، کبھی دل مانگے تو اس کو چپ کرا دو، تو نہیں بھائی ابھی رک جاؤ، ایسے نہیں کرو، بعد میں کھا لیں گے کسی کو۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح، تو کھانے پینے کے اندر بھی اسراف سے منع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو خطاب فرمایا، اور ان خطابات کے اندر بڑی ہدایات ہیں، لباس کے بارے میں بھی اور کھانے پینے کے بارے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔